الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ سمجھ اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے مہکے مہکے پھول حضور پر نور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہماری زندگی کی معراج کہ ہم اس مبارک غار ثور پہ حاضر ہیں، جس غار کو اللہ سب اللہ کے پیارے نبی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ یہ وہ مبارک غار ہے جہاں پہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا جو سفر آپ کا شروع ہوا، وہ آپ نے اس غار میں کچھ دن کچھ رات آپ نے قیام فرمایا۔ آپ کے ساتھ خلیفہ اول یار غار یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ کے رفیق تھے۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کی بھی کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو اس غار میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کہاں چھوڑنا گوارا کرتے تھے۔ یہ وہی مبارک غار ہے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا، اور وہ جو سام والا واقعہ ہوا جہاں پہ بہت سارے سوراخ تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کے ذریعے اس سوراخ کو پیک کر دیا تھا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا جس سے سانپ نے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی چاہت میں اس نے آپ کو ڈس لیا تھا، جس کے سبب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور پورا واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا ملاحظہ کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار میں تھے تو سارے مکہ آپ کی تلاش میں یہاں تک پہنچ چکے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے آقا وفات دشمنان اسلام اتنے قریب تک آ چکے ہیں کہ ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اسی آسنا میں کبوتریوں نے غار کے دہانے میں انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اس کے اندر کسی بندے کی گزرگاہ ہو، کسی بندے کی اندر گزرنے کی کوئی راستہ ہو۔ تو الحمدللہ تعالیٰ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اس مبارک غار میں پہنچ چکے ہیں۔ زمین سے اس کی اونچائی کم و بیش 5000 فیٹ اس کی ہائٹ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نے فجر کے بعد یہاں چڑھنا شروع کیا اور تقریباً 1.5 گھنٹے میں ہم اوپر پہنچ گئے، رکتے ہوئے پانی پیتے ہوئے آرام سے۔ آپ سبھی حاجیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا جو یہاں پہ حرم شریف میں مکہ المکرمہ میں حج پہ آئے ہوئے یا عمرہ میں جو آئیں گے، ان سے عرض ہے کہ آپ بھی صبح کے وقت میں، اگر گرمی کا موسم ہے تو صبح فجر کے وقت میں 4 بجے کے آس پاس آپ چڑھائی شروع کریں گے تو ٹھنڈے میں آپ اس مبارک غار میں پہنچ جائیں گے۔ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، یہاں پہ اللہ کی اور اس کے رسول کی خاص نسبت ہے، نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ سمجھ اللہ کی بارگاہ میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور پائیں گے۔ آئیے میں غار کا آپ کو اندرونی حصہ بھی دکھاتا ہوں۔ یہ غار کا اندرونی حصہ ہے، یہ نکلنے کی جگہ ہے، داخل ہونے کا راستہ اس جانب سے۔ یہ پاکستانی بھائی لوگ کی دکانیں ہیں، یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ جو عاشق ہے، زائرین ہیں، یہ سب دیوانے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ انہوں نے اتنا طویل یہ کبوتر دیکھیے، یہ وہی کبوتر کی نسلیں ہیں جن کبوتریوں نے، جس کبوتر کے جوڑے نے یہاں پہ انڈے دیے تھے۔ پیاری سی بلے بھی اپنا رزق کھا رہی ہے اللہ کی عطا سے۔ ہر چیز، ہر مخلوق کو
اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے. یہ غار میں انٹری کرنے کا راستہ ہے. دیکھیے اس کی ہائٹ. پہلے آپ کو باہر کا ویو دکھاتا ہوں. دیکھیے سورج کی روشنی. یہ شہر مکہ، یہ آبادی ہے. سامنے کلاک ٹاور، اس کے اس جانب ہم سب کا کعبہ شریف بیت اللہ موجود ہے. پورا پہاڑوں سے گرا ہوا شہر ہے. میں غار کے اندرونی حصے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. ابھی جو آپ نے حصہ دیکھا وہ نکلنے کا حصہ تھا. یہ غار ثور ہے. اللہ عز و جل کی اس جگہ پر رحمت ہو اور اس مقدس فضاؤں کے صدقے ہم سب کی بلا حساب مغفرت ہو. یہ سب قطار پہ لگے ہوئے عاشقان رسول. اس غار کے اندر مختصر سی جگہ ہے. 2 بندے وہاں پہ حاضر ہو سکتے ہیں. بیٹھ کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. الحمدللہ ہم نے نماز ادا کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے. کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے. ہمارے حج کو قبول فرمائے. ہمارے طواف کو، ہماری سعی کو، ہماری قربانی کو، ہماری رمی کو، قیام مینا، قیام عرفات، مزدلفہ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یہ پیارے کبوتر ہر جگہ. یہ کیرلا کے انڈین کیرلا کے حجاج ہیں. یہ بھی بڑے عاشق رسول ہوتے ہیں. یا غوث المدد. یہ دیکھیے شہر مکہ کا نظارہ. اوپر حصہ دیکھیے. یہ وہ غار کا صدقہ عطا فرمائے. مغفرت فرمائے. دونوں جہان کی خیر عطا فرمائے. دونوں جہان کی اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حال ذات اسلام کو بالا فرما. دشمنان اسلام کو بالا فرما. بالخصوص اسرائیل امریکہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر. یہ شارع روڈ ہے. اللہ تعالیٰ میرے زائرین کو، ناظرین کو بھی